أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى في موضع آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اور بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبروں میں آخری پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام زمانے کے حساب سے تمام انبیاء کے اخیر میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے بعد، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی یا کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، یہ ہمارا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہم یہ سمجھ لیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت۔ 5 ارکان۔ پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اس کا اقرار کرنا، اس کو مان لینا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اس بات کو مان لینا، اس بات کا یقین کرنا، اس پر بلیو کرنا، یہ ہے پہلا اسلام کا رکن۔ دوسرا رکن ہے اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا ہے ایتاء زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ چوتھا ہے صیام رمضان، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ 5واں ہے حج بیت اللہ ادا کرنا، کعبۃ اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ان 5 پلروں پر، ان 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اب آپ غور کریں کہ پہلی چیز الگ ہے اور اخیر والی 4 جو ہیں وہ الگ ہیں۔ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ چاروں چیزیں، نماز ہے تو انسان ہاتھ اور پیر سے، یعنی انسان کے جسم سے نماز کی ادائیگی ہوتی ہے اور نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، انسان اپنے ہاتھ سے مال زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کو، یہ بھی جسمانی عمل ہے۔ اسی طریقے سے صیام رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی جسم والا عمل ہے۔ انسان اپنے جسم کو کیا کرتا ہے؟ بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، خواہشات نفسانیہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور آخر والی چیز ہے حج بھی انسان جسم ہی سے کرتا ہے، یعنی انسان کا جسم جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے۔ تو یہ جو چاروں ارکان ہیں، پہلے کو چھوڑ کر کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، یہ پہلا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اخیر والے جو 4 ہیں، یہ چاروں کے چاروں جو ہیں ان کو اعمال کہتے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ اعمال اسلام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اعمال ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو مسلمان اپنے جسم سے کرتا ہے، ہاتھ سے، پیر سے، طواف کر کے، پورے جسم سے، بھوکا رہ کر کے، پیاسا رہ کر کے، جسم کے ساتھ، جسم کو جن کاموں میں، اللہ کے جن حکموں میں استعمال کیا جاتا ہے، ان حکموں کو کیا کہتے ہیں؟
اعمال، اعمال، عمل کی جمع ہے اعمال. اور جو پہلی چیز ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کا یقین کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کا یقین، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. تو جس چیز میں جسم کا عمل دخل نہیں ہے، صرف یقین کرنا ہے، بلیو کرنا ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. جس چیز میں اسلام کے 5 ارکان ہیں، 4 ارکانوں کا تعلق جسم سے ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ جو 4 ارکان ہیں ان کو اعمال کہتے ہیں. اور پہلا جو ہے کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. عقیدہ اسلام کی روح ہے اور اعمال اسلام کا جسم ہے. عقیدہ اسلام کی روح ہے. جیسے انسان ہے، انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. انسان کے اندر ایک تو ہے روح اور ایک ہے جسم. جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان، اگر اس کے اندر سے روح نکل جائے تو ڈیڈ باڈی. اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو وہ انسان نہیں ہے، اب وہ ڈیڈ باڈی ہے. اب اس کو دفنایا جائے گا، اب اس کا یا تو جلایا جائے گا اگر غیر مسلم ہے، کوئی اور کام کیا جائے گا، اب وہ انسان نہیں ہے. جب روح کا رشتہ جسم سے ہو تو انسان بنتا ہے. ایسے ہی اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، پہلا جو رکن ہے عقیدہ، وہ اسلام کی روح ہے، اور دوسرے جو 4 اعمال ہیں وہ اسلام کا جسم ہے. اگر کوئی انسان عقیدے میں کمزور ہو، اگر کوئی انسان اللہ کو ہی نہیں مانتا، اگر کوئی انسان رسول اللہ ہی کو نہیں مانتا، اگر کوئی انسان اللہ کو تو مانتا ہے رسول اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو مانتا ہے اللہ کو نہیں مانتا، یا دونوں کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا، دونوں کو مانتا ہے قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا، ایک سورت کو نہیں مانتا، تو وہ عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کی روح نہیں ہے. اب وہ پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اب وہ پوری زندگی زکوٰۃ دیتا رہے، اب وہ پوری زندگی حج کرتا رہے، اب وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے، نہ تو اس کا روزہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا زکوٰۃ دینا قبول، کیونکہ روح نہیں ہے. جس طریقے سے انسان کو انسان بننے کے لیے جسم کے ساتھ روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے اعمال کے ساتھ عقیدے کا ہونا ضروری ہے. اعمال کے ساتھ عقیدے کا، اسلامی عقائد کا ہونا ضروری ہے. جب تک اسلامی عقیدہ نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا. یہ ایک بنیادی بات ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہمارا تو عقیدہ پکا ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، الحمدللہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہاں ہم نمازوں میں کمزور ہیں. یہ بھی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی انسان اعمال میں کمزور ہے، میں نے جسم سے تشبیہ دی ہے تو وضاحت پوری کروں. اگر ایک انسان ہے، اس کے جسم میں روح موجود ہے لیکن اس کا ایک پیر نہیں ہے، تو جسم کا ایک حصہ نہیں ہے لیکن وہ زندہ تو رہتا ہے نا، زندہ تو رہتا ہے. ہاتھ نہیں ہے، زندہ رہتا ہے نا. کوئی اور عضو نہیں ہے، کان کٹ گیا لیکن زندہ رہتا ہے. ہاں کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جن کے کٹنے سے انسان باقی نہیں رہتا، جیسے سر چلا گیا یا دل بند ہو گیا، تو یہ اعضاء تو ایسے ہیں جو جان سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن عام جو اعضاء ہیں، جب اعضاء کٹ جاتے ہیں پھر بھی روح جسم کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے. ایسے ہی اگر کوئی مسلمان عقیدے میں مضبوط ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، آپ کے لائے ہوئے تمام تعلیمات کو بھی مانتا ہے، اور قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتا ہے، سب کچھ ایمان اور اس کا عقیدہ مضبوط ہے، لیکن عمل میں کمزور ہے، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، زکوٰۃ صحیح طریقے سے جیسے ادا کرنا ہے ویسے ادا نہیں ہوتا، روزہ جس طریقے سے رمضان میں رکھنا ہے وہ ادا نہیں ہوتا، حج فرض ہونے کے بعد جس انداز سے ادا کرنا ہے نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو اس میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. تو حدیثوں میں
اور شریعت مطہرہ میں اس بات کی تصریح اور وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان حالت ایمان میں وفات کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو اعمال میں کمی کوتاہی ہے اگر چاہے تو معاف کر دے، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، اور اگر معاف نہ بھی کریں، اگر معاف نہ بھی کریں، جہنم میں داخل کر دیں تو بھی چونکہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ مسلمان ہے، اور ایمان و اسلام سب سے بڑا عمل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کی سزا اس کو دیں گے، اور جب وہ سزا مکمل ہو جائے گی تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ ایمان والا ہے، اس کے اندر روح موجود ہے، اس کے اندر اسلام کی روح موجود ہے۔ میں نے کہا اسلام کی روح ایمان ہے، اور اعمال اسلام کا جسم ہے۔ جب جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے تو زندگی باقی رہ سکتی ہے، لیکن روح نکل جائے تو زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی اگر کوئی مسلمان پہلا جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، پہلی بنیاد میں کمزور ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس کا اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان روح ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا نا۔ اعمال جسم ہے اور ایمان کیا ہے؟ روح ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو علماء نے ایمان کا ترجمہ اور ایمان کا تعارف اس الفاظ میں بیان کیا: تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر کے آئے اس پر 100% یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر کے آئے، قرآن لے کر کے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیثیں آپ نے بیان فرمائی، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل اور آپ کی زندگی کا بتایا ہوا ایک ایک حکم، یہ تمام کی تمام چیزوں پر دل سے 100% ذرہ برابر بھی شک اور ذرہ برابر بھی شبہ کے بغیر 100% یقین کرنے کا نام، کانفیڈنس رکھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی جھول ہو گئی، تھوڑی سی بھی چوک ہو گئی، تھوڑا سا بھی خلل رہ گیا تو ایمان سے بندہ نکل جاتا ہے، ایمان سے بندہ نکل جاتا ہے۔ یعنی جو بھی احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان تمام احکام پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی شک نہیں چلے گا، کوئی اعتراض نہیں چلے گا، دماغ میں یہ بات بالکل بھی نہیں کہ یہ نماز کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ کون سا حکم ہے، میں اس حکم کو نہیں مانتا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو شک ہے، یہ جو شک کے الفاظ ہیں، یہ بھی ایمان کو انسان کے دل سے ختم کر دیتی ہیں۔ تو تصدیق کہتے ہیں 100% کسی چیز پر بلیو کرنا، یقین کرنا، کانفیڈنس رکھنا کہ یہی صحیح ہے۔ جس طریقے سے ہم کو یقین ہے نا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، تو یقین ہے نا ہم کو۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی جب سورج ہوتا ہے تو رات آتی ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، ایسا کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ہم کو یقین ہے۔ اگر کوئی کہے گا تو ہم اس کو پاگل کہیں گے، یہ سرک گیا ہے، نکل گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ برحق ہے، یہی ایمان ہے۔ معراج کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لائے، صبح اٹھ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بیان فرمایا کہ مجھے معراج ہوئی، اور پورا واقعہ لوگوں کو بتایا کہ کچھ لمحوں میں ہی، یعنی ایک علامت بتائی گئی کہ ابھی وہ دروازے کی جو کونڈی ہے وہ حرکت کرنا بند بھی اس نے نہیں کیا تھا کہ میں 7 آسمان کے سفر سے واپس آیا۔ تو کفار و مشرکین مذاق اڑانے لگے، ابو جہل، ابو لہب، ان کو موقع ملا کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، زمین میں ہیں، آسمان کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں گھر میں آرام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً ابو جہل نے کہا کہ اگر کوئی شخص، نام نہیں لیا اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک لمحے کے اندر 7 آسمانوں کی، جنت کی اور فلاں چیزوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو کیا تم مان لو گے؟
حضرت ابو بکر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو نہیں مانوں گا۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ یہ بات تمہارا دوست محمد کہتا ہے۔ تو بر وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی انتظار کیے بغیر کہا کہ اگر محمد رسول اللہ یہ بات کہتے ہیں تو میں دل سے 100% یقین کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ صدیق۔ صدیق کا لفظ نکلا ہے تصدیق سے، صدیق کا لفظ نکلا ہے تصدیق سے۔ لفظ تصدیق ابھی میں نے بیان کیا کہ ایمان کہا جاتا ہے تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان وہ چیز ہے کہ انسان حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے تمام پیغامات پر دل سے یقین کرے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے معراج کے واقعے پر دل سے یقین کیا۔ ذرہ برابر بھی شک اگر عقل کے خلاف ہے ہو جائے، اگر طبیعت کے خلاف ہے ہو جائے، پوری دنیا خلاف کہتی ہے کہہ دے، لیکن جب حضور نے کہہ دیا یہی سچ ہے، جو حضور نے بیان کیا یہی سچائی ہے۔ اس کا نام ہے ایمان۔ تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام قرآن لائے۔ حضور کیا لائے؟ قرآن لائے۔ قرآن کون لایا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی پر نازل ہوا نا۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے میں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام آخری پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں ذرہ برابر بھی شک کرے گا تو وہ قرآن کے خلاف ہوگا، قرآن کے اگینسٹ میں جائے گا۔ اور میں نے ابھی کہا کہ حضور جو کچھ بھی لے کر کے آئے ہیں اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی، خلاف ورزی تو چھوڑیے، اگر شک بھی آ جائے گا تو بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو جب قرآن میں بیان کر دیا گیا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر ہم حضور کو اللہ کا آخری پیغمبر نہ مانیں یا اس میں شک کریں، شبہ کریں، تو پھر ہم بھی ایمان اور اسلام میں داخل رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ اسی کو آج سمجھانا ہے اور اسی کے متعلق ایک پروگرام بھی بسوا کلیان میں کیا جا رہا ہے، عقیدہ ختم نبوت تفہیم ختم نبوت ورکشاپ کے عنوان سے۔ ہم اس کا اعلان بعد میں کریں گے، تو پہلے ہی سے آپ ذہن بنائیں اور اس عقیدے کو سمجھیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس عقیدے کی اہمیت ہمارے دل سے نکل گئی اور اس عقیدے پر محنت ہمارے معاشرے سے نکل گئی۔ ہم اس کو اہم نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کون یقین کرے گا، کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر بھی لے تو کون یقین کرے گا۔ لیکن آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر گرا پڑا انسان، ہر نالی کا گھناؤنا کیڑا کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، میں مسیح موعود ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ اس وقت وفات پا گئے تھے، جس مسیح موعود کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، حدیثوں میں ملتا ہے، وہ میں ہی ہوں۔ اس طریقے کی گھناؤنی باتیں کرنے والے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سے، ہمارے نوجوانوں میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ان کی باتوں کو یقین کرتا ہے، ان کی باتوں پر ایمان لاتا ہے اور ایمان اور اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو سب سے پہلے جو فتنہ کھڑا ہوا، آپ کو معلوم ہے اس کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے کون سا فتنہ کھڑا ہوا؟ سب سے پہلے مدعی نبوت تیار ہوئے۔ مسیلمہ کذاب نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وصال کی جب خبر سنی تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ جب محمد اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب نبی میں ہوں۔
تو اس کے خلاف سب سے پہلے جنگ کی گئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لڑائی لڑی اور اس کا خاتمہ کیا۔ تو ختم نبوت پر محنت کرنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور اسی وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہر زمانے میں اس طرح کے مدعی نبوت آئے اور ہر زمانے میں مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگیں کی، ہر زمانے میں مسلمانوں نے ان کی سرکوبی کی، ہر زمانے میں ان کا سر کچلا گیا، ان کا خاتمہ کیا گیا۔ لیکن دور حاضر میں چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، اپنی بات پہنچانا آسان ہو گیا ہے۔ ہر آدمی اپنی زبان کی لطافت سے اور اپنی گرم جوشی کے بیانوں سے اور الٹی سیدھی دلیلوں سے باتیں بنا کر کے ذہن کو ہیک کر لیتا ہے۔ جس کو زبان آ گئی وہ کسی کو بھی قابو کر سکتا ہے۔ اس لیے آج کل ہر علاقے میں اس طریقے کے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، ہمارے یہاں صدیق چند بسویشور کا فتنہ ہے، اور کسی اور جگہ آپ جائیں تو قادیانیت کا فتنہ ہے، کسی اور جگہ جائیں تو گوہر شاہی کا فتنہ ہے۔ ان فتنوں نے نوجوانوں کے دل و دماغ کو مسخر کر دیا ہے، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ سن لیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑا محدث ہے۔ آپ اگر ان کی باتیں سنیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی بڑا عالم ہے، بڑا مفسر ہے، قرآن کی باتیں کر رہا ہے، حدیث کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کی باتیں کر رہا ہے، رسول کی باتیں کر رہا ہے۔ اگر آپ ان کا حلیہ دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ 4 مہینے جماعت میں لگا کر کے آیا ہے، اس کا پاجامہ ٹخنوں کے اوپر ہے، سر پر ٹوپی ہے، امامہ ہے، داڑھی ہے، اور ہاتھ میں مسواک ہے، تسبیح ہے، اتنا سنت کا پابند ہے، بات کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، بات کرتا ہے تو حدیثیں پڑھتا ہے، بار بار ایک بات کے بعد 2 باتوں کے بعد رسول اللہ کا نام لیتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے یا تو شکیل بن حنیف کا ایجنٹ یا وہ ہوتا ہے گوہر شاہی کا ایجنٹ۔ یہ اس طریقے کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مسلمانوں میں تفریق کرنے کی بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مسلمانوں کو توڑنے کی اور پھوڑنے کی اور تفرقہ بازی کی بات کر رہا ہوں، یہ بات الگ ہے۔ مجھے یہاں پر 2 سال ہوئے اور 2 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، میں نے کبھی بریلویت، دیوبندیت یا اہل حدیث کے خلاف کوئی بیان نہیں کیا، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، وہ ہمارے اعمال کے اختلاف ہیں، یہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ اگر اعمال بگڑتے ہیں تو میں نے کہا کہ ایمان باقی رہتا ہے، عقیدہ بگڑتا ہے تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص ختم نبوت کا منکر ہوتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا منکر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ فتاوی رضویہ میں فتویٰ موجود ہے، اور جماعت اسلامی کے جو فتاوی موجود ہے اس میں فتویٰ موجود ہے، اسی طریقے سے اہل حدیث کے جو فتاوی موجود ہیں اس میں فتویٰ موجود ہے، اسی طریقے سے دیوبند کے جو فتاوی موجود ہیں اس میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ جو منکر ختم نبوت ہے وہ کافر ہے، جو منکر ختم نبوت ہے وہ کافر ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، اور اسلام کا کتنا بنیادی رکن ہے۔ ہمیں اس عقیدے پر محنت کرنا ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس عقیدے پر بہت محنت کی۔ آپ کو اندازہ ہوگا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے ہندوستان کے ایسے 2 اکابر ہیں جنہوں نے اس وقت فتنہ قادیانیت کی ایسی سرکوبی کی، اس کا ایسا سر کچلا کہ تاریخ گواہ ہے کہ 100 سال ہو گئے، 100 سال تک اس فتنے نے سر نہیں اٹھایا، آج پھر سے وہ پنپ رہا ہے۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ اگر میں، عطاء اللہ شاہ بخاری وقت کے بڑے محدث ہیں، بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں۔ آزادی کے وقت ان کی تقریریں سنی جاتی تھی، پوری رات مجمع ہلتا نہیں تھا، اتنے بڑے مقرر تھے۔ آج بھی ان کی تقریریں یوٹیوب پر موجود ہیں، ان کے جو ساؤنڈز ہیں اس کی آوازیں موجود ہیں۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی محنت نہ کروں، اگر عطاء اللہ شاہ بخاری جو وقت کا محدث ہے، وقت کا مفسر ہے، جو دین کا بڑا خادم ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہ کروں، اس کی محنت نہ کروں، تو میری گلی کا کتا مجھ سے بہتر ہے، میری گلی کا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ آپ تو بڑے محدث، بڑے عالم، بڑے فاضل، بڑے مفسر،
دن رات آپ کی قرآن و حدیث کے درس ہوتے ہیں، آپ کی تفسیریں ہوتی ہیں، لوگ آپ سے استفادہ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو گلی کے کتے سے بھی بدتر کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ گلی کا کتا جو ہوتا ہے اگر وہ کسی گھر سے روٹی کھائے تو اس گھر کی نگرانی کرتا ہے، کیونکہ اس روٹی کھلانے والے نے اس پر احسان کیا ہے۔ مجھ پر دنیا میں، کائنات میں سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو وہ سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تاج ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکا تو میں احسان فراموش ہوں، اور احسان فراموش کتے سے بدتر ہوتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ عطاء اللہ شاہ بخاری نے فرمایا، جو دین کے بڑے خادم تھے۔ ہم نے تو کوئی دین کی بڑی خدمت نہیں کی ہے، تو ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کی محنت کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے عالم، اگر آپ کو بتاؤں ان کا واقعہ تو آپ تعجب کریں گے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا، بڑے ذہین تھے، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ان کو یاد تھی، بخاری شریف پوری زبانی یاد تھی، صرف بخاری ہی نہیں بلکہ کئی کتابیں یاد تھیں۔ ایک مرتبہ انگریز دارالعلوم دیوبند آئے اور انگریزوں نے یہ کہا کہ ہم دارالعلوم دیوبند کے پورے کتب خانے کو آگ لگانا چاہتے ہیں اور اس کی ساری کتابیں ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کے لوگوں نے مشورہ کیا، علماء نے، کہ کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک ہفتے بعد آئیں۔ چنانچہ بحث ہوئی، مباحثہ ہوا، ایک ہفتے کے بعد پھر آئے۔ تو پھر انگریزوں نے پوچھا کہ جلائیں؟ تو لوگوں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ جلا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انگریزوں نے پوچھا کیوں؟ اس سے پہلے جب آئے تھے تو کیوں نہیں جلانا تھا، اور اب جلانے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ جتنی کتابیں ہیں وہ پوری یاد ہیں، اگر تم جلا دو گے تو پھر سے ایک مرتبہ میں لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا بہترین حافظہ تھا علامہ انور شاہ کشمیری، پوری بخاری اور تمام کی تمام کتابیں زبانی یاد تھی۔ ان کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی جگہ ایک عبارت دیکھ لوں تو 40 سال سے پہلے وہ عبارت اور وہ لائن اور وہ جو لکھا ہوا ہے وہ میرے دماغ سے نہیں نکلتا، حرف بحرف محفوظ رہتا ہے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث۔ انہوں نے جب آخر وقت تھا، انتہائی بیمار ہوئے، بواسیر کی شکایت تھی، تو بہاولپور میں قادیانیت اور اسلام کا بہاولپور کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، اور وہ مقدمے کا عنوان یہ تھا کہ قادیانیت اسلام ہے یا اسلام سے الگ ہے، یعنی قادیانی مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ اس مقدمے کا عنوان تھا۔ اور وہاں پر بہاولپور میں ایسی کوئی شخصیت یا ایسا کوئی علم رکھنے والا نہیں تھا جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کا علم رکھتے تھے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا کہ بہاولپور میں مقدمہ ہے اور عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہونا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اسلام کی طرف سے وکیل ہوگا، اسلام کی طرف سے جو دلائل پیش کرنے والا ہوگا، وہ کہیں کمزور نہ پڑ جائے اور منکر ختم نبوت جو ہے وہ کہیں طاقتور نہ ہو جائے اور وہ کہیں غالب نہ آ جائے۔ اس لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کا ارادہ کیا۔ اس وقت جو طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ سفر نہ کریں، منع کیا کہ ایسی حالت میں جب انتہائی نازک ترین حالات ہیں، آپ بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں اور مشکل ہے کہ آپ اس بستر سے اٹھیں، عمر کا بھی تقاضا ہے کہ آپ نہ جائیں۔ تو حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ جواب یقیناً سننے کے قابل ہے اور اپنے دل میں بٹھانے کے لائق ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طبیبو، اگر میں بہاولپور نہ جاؤں اور یوں ہی اپنے بستر پر پڑا دم توڑ دوں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دامن پکڑ لیا اور پوچھ لیا کہ بہاولپور میں میرے تاج ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، بہاولپور کی عدالت میں میرے ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی جا رہی تھی اور تو بیماری کا بہانہ بنا کر کے اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا اور تجھے موت کا خوف تھا، تو کیا میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو منہ دکھا سکوں گا؟ یہ جواب دیا اور اسی وقت رخت سفر باندھا اور بہاولپور کا سفر کیا، اور وہاں جا کر کے جو مقدمہ لڑا ہے
تاریخ گواہ ہے کہ اسی وقت سے قادیانیت دفن ہو گئی، اور اسی وقت سے قادیانیت کو انگریز حکومت کی جانب سے کافر تسلیم کیا گیا، اور آج تک قادیانی اسلام میں نہ ہندوستان میں اور نہ ہی پاکستان میں، دوسرے ممالک میں جہاں جہاں بھی قادیانیت ہے، اس وقت ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یہ سب ایک ہی تھا، اس وقت کی یہ باتیں ہیں، تو آج تک ہر ملک میں قادیانیت اور اسلام گورنمنٹ کی نگاہ میں الگ الگ ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں جنہوں نے ختم نبوت کی حفاظت اپنی جان کی بازی لگا کر کے کی ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کریں، اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں، اور اس میں جو کچھ بھی دامیں درمیں سخنیں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وقت کی قربانی دیں، ہمارے جو کچھ بھی ہم مال دے سکتے ہیں وہ مال اس میں صرف کریں۔ حضرت علامہ کشمیری حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر مہینے اس زمانے 5 روپئے بہت بڑی رقم ہوتی تھی، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دفتر تحفظ ختم نبوت میں ہر مہینے 5 روپئے جمع کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدمت نہ کی جائے اور دوسری تمام کی تمام خدمتیں کی جائیں تو وہ تمام کی تمام خدمتیں بیکار ہیں، کیونکہ یہ خدمت اصل ہے، کیونکہ یہ جڑ ہے۔ جب بنیاد ہی مضبوط ہو تو اس کے اوپر عمارت مضبوط ہو سکتی ہے، اگر بنیاد مضبوط نہ ہو، ایک ریت پر محل تعمیر کیا جائے، جتنی اونچائی پر آپ لے جائیں گے اتنا کمزور ہوگا۔ اگر بیسمنٹ نہ بنائیں، ریت کے اوپر محل بنائیں، تو جتنا بڑا بنائیں گے نا اتنا ہی وہ کیا ہوگا، کمزور ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمارا عقیدہ کمزور ہے، اگر ہم ختم نبوت کے عقیدے میں کمزور ہیں، اگر ہمارے دل میں شک بھی آ گیا، شبہ بھی آ گیا کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، یا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت وفات پا چکے تھے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن نے کہا وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو یہودیوں نے قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان کو مشتبہ کر دیا گیا، یعنی ان کو شک میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن نے اعلان کر دیا ہے۔ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ وفات پا چکے ہیں، تو یہ قرآن کے صاف اعلان کی خلاف ورزی ہے، اور قرآن کے اعلان کی خلاف ورزی کفر ہے۔ تو یہ قادیانی جتنے بھی ہیں، یہ صدیق چند بسویشور کے ماننے والے جتنے ہیں نا دیندار انجمن کے، یہ سب یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سارے عقائد ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو شوق ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ کیسے عقائد ہیں اور کس طریقے سے ہمارے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ دیمک کی طرح یہ کیڑے اور یہ ناپاک کیڑے ہمارے مجمع میں گھس گھس کر، ہمارے بیچ میں رہ رہ کر ہمیں کمزور کر رہے ہیں۔ ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ یہ بسو کلیان کے علماء حفاظ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ مجلس کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے اوپر سے یہ خصوصاً بسو کلیان اور ایسے علاقوں کے لیے جہاں عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے، جیسے ہمارے یہاں دیندار انجمن کے ذریعے کی جا رہی ہے، اور آپ شولاپور چلے جائیں تو وہاں پر شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، تو وہاں پر بھی مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ پروگرام کیا، بیدر میں کیا، یہاں بھی کر رہی ہے، حیدرآباد میں کیا۔ تو جہاں جہاں بھی اس عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں وہاں پر کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت یہ پروگرام کر رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی آنے والی 22 اور 23 تاریخ کو ہفتے کی مغرب سے اتوار کی عشاء تک مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے تفہیم ختم نبوت ورک شاپ رکھا گیا ہے۔ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، عام جلسہ نہیں ہے جس میں بڑی بڑی لچھے دار تقریریں ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عقائد کو سمجھایا جائے گا کہ اسلام کے بنیادی عقیدے کیا ہیں، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کی تمیز کرائی جائے گی۔ ایک ایک پوائنٹ پر گفتگو تفصیل کے ساتھ کی جائے گی۔ ملک کے مایہ ناز علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، خصوصاً حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے، خصوصاً نوجوانوں سے، اور بالخصوص ان نوجوانوں سے جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، جو ہمیشہ انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب اور طرح طرح کے گروپس میں جڑے ہوئے ہیں،
ان کے دماغوں کو ہیک کیا جا رہا ہے، ان کو احساس نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ احساس دلانے کے لیے اور صحیح پہچان کرانے کے لیے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو کامیاب بنائیں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمارے شہر میں یہ مجلس الحمدللہ کام کر رہی ہے، دیہاتوں میں بھی اس کے مکاتب ہیں، اور الحمدللہ بچوں پر محنتیں ہو رہی ہیں، اور ایمان و اسلام کی بنیادی باتیں ان کو پڑھائی جا رہی ہیں، مکاتب کا قیام ہو رہا ہے، اور 15 مکاتب الحمدللہ ایسے ہیں جو چل رہے ہیں فی الحال۔ اگر آپ کسی بھی وقت آئیں اور یہ کہیں کہ ہم کو بتاؤ، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ مکتب چل رہا ہے، اس میں 20 ہیں، اس میں 30 ہیں، اس میں 40 ہیں۔ اور اس طریقے سے دیہات میں جہاں پر کوئی عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، پڑھانے والا نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، ایسے مقامات پر بھی جا کر کے مجلس کے ارکان محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات ان کا تعاون کریں، ان سے جا کر کے پوچھیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ مہینہ واری ممبر بننا چاہتے ہیں تو 100 روپئے کا ہی صحیح، 500 کا صحیح، 200 کا صحیح، 50 روپئے کا ہی صحیح۔ میں نے کہا حضرت تھانوی اس زمانے میں 5 روپئے مجلس تحفظ ختم نبوت میں دیتے تھے، آج سے 100 سال پہلے۔ حضرت تھانوی کا انتقال 1942 میں ہوا ہے، تو آج سے گویا کہ 80 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو آج ہم بھی دیں، ہم بھی جو کچھ بھی، اگر ہماری کمائی 500 روپئے ہے تو 5 روپئے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے ہم مجلس کو دیں، اس کے ارکان اور بھی زیادہ متحرک ہو جائیں گے اور اس خدمت کو پرجوش انداز میں کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس عقیدے کا محافظ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکہ زنی کرنے والوں کی ڈاکہ زنی سے اسلام کی، مسلمانوں کی، مسلم نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و اسلام کا اور قرآن کریم کا، اسلامی عقائد کا، اسلامی شعار کا بول بالا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اور باطنی، اندرونی اور بیرونی تمام دشمنوں سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی وہ سنتیں ادا کریں۔